اب وہ کون سے کام ہے جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب یہ معلوم ہو جائے تو معاملہ ختم ہو گیا انشاءاللہ عزیز. اس کے علاوہ کچھ بھی ہو روزہ نہیں ٹوٹا آپ کو معلوم ہو جائیں گا. ٹھیک. تو ایسے 3 ہی کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کیا کیا کام ہے؟ پہلی چیز، کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا. یاد رکھیے اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا. اور یہاں قضا بھی واجب ہوں گی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. باقی تمام جگہ فدیہ لگیں گا یا خالی قضا ہوں گی، لیکن اس صورت میں قضا بھی واجب ہوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ کفارہ بھی دیں گا. اس کا یہ ایک ہی شکل ہے جہاں کفارہ ضروری ہے، لیکن اس ترتیب کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا. ہم کو پہلے غلام آزاد کرنے والا عمل کرنا پڑے گا. غلامی چونکہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے. پھر 60 دن کے روزے کی کوشش کرنا پڑیں گی، دوسرا کفارہ. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب پھر تیسرا آپشن آئے گا 60 مسکینوں کو کھانا، اور یہ نہ کر سکے تب چوتھا آپشن آئے گا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ آپ کھانے کی شکل میں لوگوں کو دیں. یہ لاسٹ اسٹیج. ٹھیک. ترتیب میں ہی آنا پڑے گا. غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ اگر نہ ہو سکے تب جو ہے اللہ نے جو کچھ دیا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اسی لیے میں نے پہلے کہا احتیاطی سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان اس عمل کی طرف جائے نہ جو اس سے ہو جائے جس کی وجہ سے کفارہ اسے دینا پڑے. تو کفارہ بھی لازم ہے اور وہ روزے کی قضا بھی لازم ہے. دوسری شکل جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے، جان بوجھ کے خے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خود بخود خے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات یاد رکھیے. آپ کو یہ کہیں گا کہ جان بوجھ کے کھانے پینے سے، تو میں سمجھتا ہوں ہر عقل مند کو معلوم ہے، اتنا بے خوف تو کوئی بھی نہیں اور معصوم نہیں کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو یہاں بھی آپ پر جو ہے اگر خود بخود خے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. جان بوجھ کے کی تو آپ پر قضا لازم ہوگی، سب کوئی کفارہ نہیں. ٹھیک. اسی طرح تیسرا، کوئی شخص حیض اور نفاس، کوئی خاتون کو حیض اور نفاس آ جائے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بس یہ 3 ہی شکلیں ہیں روزے کی ٹوٹنے کی. روزہ رکھا ہوا ہے، اس روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا. تو ان میں سے جو پکی بات ہے وہ تو کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ معاملہ ہے خاص، یہ باتیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ جو بہت سی باتیں لوگوں نے اپنی بے خبری سے روزہ توڑنے والی شمار کر رہی ہیں، ان میں سے ایک قے بھی ہے کہ خود بخود قے آ گئی تو لوگ پوچھنے آتے ہیں. شروع میں زیادہ کھا لیتے ہیں لوگ، پھر پہلے دن ہی آ جاتے ہیں کہ مولانا الٹی آ گئی. تو کوئی فکر کی بات نہیں، پہلے تو کھایا تھوڑا کریں. اور اگر ایسا ہو ہی گیا تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ بھر کر آئے یا نہ آئے، جتنا مرضی نکل جائے نا اندر سے. جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو اندر جاتی ہیں، جو باہر کو آتی ہیں ان سے کیا ٹوٹے. اس لیے نہ قے سے ٹوٹتا، نہ اگر کسی شخص نے پچھنے لگوائے یا فصل کروایا یا خون اپنا کسی طرح نکلوایا یا انجیکشن وغیرہ کے ذریعے خون نکلواتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے، تو ان سے بھی روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. البتہ وہ شخص خود اپنے بارے میں دیکھ لے کہ وہ پھر بعد میں کمزور تو نہیں ہو جائے گا، ایسی حالت تو نہیں ہو جائے گی، وہ الگ معاملہ ہے. مسئلہ کی روح سے خون نکلنے سے، داڑھ نکلوانے سے یا دانت نکلوانے سے اور اس طرح جو ہے قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح اگر روزے کے دوران سویا ہے، اس میں اس کا پانی نکل گیا، اس کو احترام ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ برباد نہیں ہوتا، روزہ قائم رہتا ہے. اور کچھ چیزیں جو روزہ کے اندر بھی بالکل جائز اور درست ہیں مگر لوگ ان کا اپنی طرف سے ناجائز بنائے بیٹھے. ان میں سے ایک مسواک بھی ہے. مسواک کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، آدمی کے منہ میں بو پیدا ہونی چاہیے. اللہ کو بو بڑی پسند ہے، اور اللہ کو جو بو پسند ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ خام خواہ لا کر گندگی اس میں منہ میں ڈالو اور یہ بدبودار ہو جائے. وہ تو ہے کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے خود بخود ہی شام کے وقت بو آنے شروع ہو جاتی. لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک. اللہ کو روزے دار کی وہ بو بھی کستوری کی خوشبو سے زیادہ جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہے. ورنہ یہ تحفہ ہے، یہ مسواک جب روزہ دار کا تحفہ بار بار کرے. اور اس میں خشک تر کی بات بھی کوئی نہیں، خشک لکڑی سے کرے یا تر لکڑی سے کرے، ہر طرح جائز ہے. اور یہ بھی کوئی نہیں کہ آدھے دن تک کر سکتا ہے، آدھے دن کے بعد نہیں کر سکتا. سارا دن مغرب تک وہ جتنا جی چاہے یہ کام کرتا رہے، بالکل اس کے لیے درست ہے. اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ پرانے زمانے میں ہم درخت کی ٹہنیوں سے مسواک کرتے تھے، اب یہ ٹوتھ پیسٹ آ گئے. کوئی بات نہیں، ٹوتھ پیسٹ سے آپ کریں. جو کہتے ہیں منہ میں کچھ ذائقہ آ جاتا ہے، منہ میں ذائقہ کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں کہ آپ نے وہ ٹوتھ پیسٹ کیا بعد میں تھوک دیا، کوئی ذرات وغیرہ اندر نہیں گئے، ذائقے کی کوئی بات نہیں. ذائقہ تو آپ پانی کا بھی جب اس کو وضو کے وقت منہ میں ڈالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تری محسوس ہوتی ہے. یہ چیزیں روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. اسی طرح روزے کی حالت نہیں، اگر کسی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے اور وہ دوائی ڈالتا ہے یا وہ سرما لگا لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں، روزہ بالکل اس کا ٹھیک ٹھاک ہے. کانوں میں بھی دوائی آپ کو ڈالنی پڑے تو آپ ڈالیں، اس میں بھی کوئی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا. کان میں دوائی ڈالنے سے بھی کوئی نہیں. کھانا پینا جس کو کہتے ہیں اور عورت کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے
یہ روزہ توڑنے والی بات ہے. باقی خیر ہی خیر ہے, گرد و غبار چلا گیا, مکھی اندر چلی گئی خود بخود, اسی طرح کوئی اور چیز نکلی گئی, تو یہ چیزیں روزے کو برباد نہیں کرتی. روزہ درست مینلی دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 1 کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا, خواہ وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا معدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے. اور نمبر 2 بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم کرنا. اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقاً روایت موجود ہے جس کی صحیح اسناد المصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی. بہرحال بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں. ابن عباس کا قول, وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شے داخل کرنے سے ٹوٹے گا, کوئی شے نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا. بالکل ایک کیٹاگوریکل ڈیسیژن انہوں نے کر دیا. کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پیشاب نکلا یا کیا کسی کو آ گئی, اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا, اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو عورتوں کے مینسز کے حوالے سے ہے, وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی. تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, ٹیکا ہو, ڈرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو, خون کسی کو دینا ہو, کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے اندر, یا سگریٹ پینا ہو, ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسیپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے, جن کو سانس کا مسئلہ ہے, دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں, ان کے لیے ایک ایکسیپشن اجتہاداً دی جا سکتی ہے. انہیلر والا جو ایشو ہے اس کے اوپر علماء کی دو رائے ہیں, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ رائے زیادہ مضبوط ہے, کیونکہ ایک پرماننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے, ان کو پھر بالکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے, وہ صرف فدیہ دیا کریں. تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا, میں ان کے ساتھ ہوں. جرت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں, جرت کر کے کہیں نا. جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے کنٹینیوسلی. تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے, فدیہ دے, تو بالکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا, اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے, ڈونیٹ کرنا ہے, بلڈ کوئی دے کسی کو, اپنا خون نکالے, تو ظاہر ہے وہ نکل رہا ہے, اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے, جسے ہم کپنگ کہتے ہیں. یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے, تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی. اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا, اور روزہ نبھا نہیں سکے گا, تو اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضا کریں گے, اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. ظاہر مجبوراً ہی کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے. اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے, وامٹنگ کا, الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں, وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے, وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے, بعد میں ایک قضا کر لے. اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے, کیا آئی ہے, اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے, چلائے, کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے. صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی ہے اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا, اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا, میرے تو بھوک کم ہو جائے گا, تو وہ کھول لے روزہ. پھر اس کو اجازت ہے کیا والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے, اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے, وہ روزہ شمار ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں, تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی, منہ میں آئی, پھر واپس چلی گئی, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ عورتوں کو جو مینسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا, چاہے افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا, اس ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی. البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ, اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر بشت زنی والا ایشو ہوگا, ہینڈ پریکٹس کا, جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے, تو وہ روزہ توڑ دیں گے. اور اس پہ آپ دو رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ وہ 60 روزوں والا کفارہ ادا کریں گے, اور بعض کہتے ہیں نہیں, اس کے بدلے ایک قضا کی جائے گی, اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے. ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے, یہ اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے. اب دوسری مین چیز جو سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں
2000 نمبر ہے اس کا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے، یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور ازدواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن کھانے پینے سے منہ اور ناک کے ذریعے کوئی بھی غذا یا طاقت والی چیز ناک میں ڈالی جائے یا منہ میں ڈالی جائے، قصدن کھایا پیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری مباشرت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی دن کے اندر یہ عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ قضا دینا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ بیوی سے ہم 200 کنار ہو اور پھر منی نکل جائے یا انسان ہاتھ سے منی نکال دے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پشنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے اتنی ہی مقدار میں خون نکالا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ نکسیر پھوٹنے سے یا ہاتھ اور پیر میں زخم لگ جانے سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی بیماری کے ٹیسٹ کے لیے اگر سرنج بھر کے خون نکالا جائے تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قصدن قے کرنے سے، ارادتاً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی قضا ضروری ہے، اور اگر اپنے آپ قے آ گئی تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوائی ڈالی جائے جس کی کڑواہٹ، جس کا اثر، جس کا ذائقہ حلق میں پہنچے اور حلق میں محسوس ہو تو اس سے بھی اس کا قضا دینا ضروری ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بحالت روزہ سگریٹ نوشی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پان کھانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ تو مولویوں کے فتوے ہیں کہ روزہ رکھو، سحری کر لو، پھر پان منہ میں رکھو، بڑے پیارے پیارے زیور، بہشتی زیور اور یہ زیور اور وہ زیور، مولوی صاحب لکھتے ہیں اس میں منہ میں پان رکھو، بس پیک کو اندر نہ جانے دو، تمباکو کو اندر نہ جانے دو، تھوک بار پھینکتے رہو کہ چل جائے گا، کام ہو جائے گا۔ پان کھانا، سگریٹ پینا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیڑی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بغیر روزے کی حالت میں بھی کھائے جائیں تو یہ عمل حرام ہے، یہ کام حرام ہے۔ بلا اختیار بحالت روزہ احتلام اگر کسی کو ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بحالت روزہ بلا اختیار قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر اختیار کے حلق میں پانی چلا جائے، مٹی چلی جائے، مکھی چلی جائے، مچھر چلا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر انسان کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس پر قضا واجب ہوتی ہے۔ اور طلوع فجر کے بارے میں، صبح صادق کے طلوع ہونے میں ابھی کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں صبح ہوئی ہے نہیں، وہ جلدی جلدی 2-4 لقمے کھا رہا ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو یہ ہوگی، اگر شک کی حالت میں کچھ کھا پی لیا تو اس سے بھی انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رات کو احتلام ہو گیا یا بیوی سے مباشرت کی، اب صبح سحری کا وقت ہو گیا، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پہلے سحری کروں یا پہلے غسل کروں، سحری کر لی، غسل نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، روزہ اس کا ٹھیک ہے، کیونکہ غسل کرنا شرط ہے کس کی؟ نماز کی، سحری کھانے کی شرط نہیں ہے۔ مسواک کی طرح پیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں یہ خیال کرنا چاہیے کہ پیسٹ حلق میں اور پیٹ میں نہیں جائے۔ کان یا آنکھ میں ڈالی جانے والی دوا سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ دوائیں کان تک نہیں، پیٹ تک نہیں پہنچتی، لیکن ہاں اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو پھر احتیاط بہتر یہی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ انسان کو قضا دے لینی چاہیے۔ بیوی سے بوسو کنار ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بوسہ لیتے ہوئے اگر شہوت غالب ہونے کا ڈر ہو، خطرہ ہو تو پھر بوسہ دینا مکروہ ہے۔ اگر ڈرپ لگوانی پڑ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب منہ سے، ناک سے یا نیچے سے کوئی چیز معدے میں جائے۔ اگر رگ سے جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، چاہے گلوکوز بھی لگوا دیں۔ ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ ٹیکا گوشت میں لگائیں، انٹرمسکولر ہو یا انٹروین ہو یا رگ میں لگائیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تم روزہ تو رکھو، بڑی پکی شے ہے، نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے مشت زنی کر کے مادہ نکالا، روزہ فاسد ہو گیا، گناہگار بھی ہے، توبہ بھی کرے، پھر اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا۔ کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے جماع تو نہیں کیا نا بیوی سے۔ روزے کے بارے میں جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، الٹی آ گئی ہے، ابکائی آ گئی ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا، انجیکشن لگانا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، خون نکل گیا، خون لگانا ہے، انہیلر لینا ہے۔ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب 2 شرطیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ الٹی منہ بھر کر ہو، بہت زیادہ، اور منہ بھر کر الٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہو، خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہو، منہ بھر کر اچھی طرح سے۔ منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکیں، اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں۔ ورنہ اب منہ ہر ایک کا جو ہے کیونکہ وہمی لوگ جو ہے نا پھر وہ
وہمی لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں, وہمی کہتے ہیں اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا منہ بھر کے ہوا ہے یا منہ تھوڑا ہوا ہے. تو بھائی اب منہ تو آپ کا اپنا ہے, میں تھوڑی پتہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کا منہ بھرا ہے کہ نہیں بھرا. اس کا ایک فقہا نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ اتنا کہ منہ میں روکنا اس کو ممکن نہ ہو. تو چھوٹی موٹی ابکائیاں آتی ہیں, چھوٹی موٹی الٹیاں آتی ہیں, یہ اگر نگل بھی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ابکائی آئی اور آپ واپس لے گئے تو نہیں ٹوٹتا. تو منہ بھر کر ہو اور آپ اس کو نگل لیں, یا نگلیں تو نہیں لیکن وہ منہ بھر کے خود سے نہیں ہوئی بلکہ آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے. تو عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے روزے میں, اس لیے اس کو اتنا بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے, انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کے, ناک کے راستے یا منہ کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے, یا مقعد کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. پہلے جو ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کان جو ہے نا یہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے, ہم جب کوئی چیز کان میں ڈالتے ہیں تو دماغ میں پہنچتی ہے وہ. لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ کہ کان میں کچھ بھی ڈال دیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی, نہ پیٹ میں جائے گی وہ, نہ دماغ میں جائے گی. تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی. تو ابھی ہمارے اکابر کا جو فتویٰ ہے, یعنی سارے ہی ہمارے اکابر ہیں جو اس کے خلاف ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں, لیکن مطلب یہ کہ جو میرے اساتذہ ہیں ان کا جو فتویٰ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دوا ڈالنے سے. البتہ ہمارے ہی اکابر میں بعض اس کے قائل ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے. تو احتیاط یہ کہ نہ دوا ڈالی جائے, اور اگر کسی نے دوا ڈال دی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں دوا ڈال دی اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, احتلام ہو جانے سے, نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زوجہ کے قریب کوئی شادی شدہ آدمی گیا اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا, ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یاد رکھیں اگر اس نے ہم بستری کر لی تو پھر جو ہے روزہ بھی ٹوٹے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کے اوپر. زوجہ سے ہم بستری بالکل حلال نہیں ہے روزے کی حالت میں, اور ویسے جان بوجھ کر روزے میں کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا بھی, اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو. تو رمضان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں. آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1, آپ کی آنکھ, ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا اگر آپ نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالے یا ناک میں ڈراپ ڈالے اور وہ چلے گئے اندر, اس طرح منہ سے کوئی چیز آپ نے کھائی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی کانوں میں اگر آپ, کان کا پردہ اگر آپ کا سلامت ہے تو چاہے آپ پانی ڈالیں, تیل ڈالیں, دوا ڈالیں, روزہ نہیں جائے گا. اگرچہ ہماری قدیم جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا, آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ خود ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ان تمام مسائل کی بنیاد جو ہے وہ طب پر ہے, یعنی میڈیکل کی معلومات پر ہے. اس زمانے میں انہوں نے غالب گمان کیا کیونکہ اعضاء کاٹے نہیں گئے تھے, اندر کے اعضاء کی تشریحات ان کے سامنے نہیں تھیں, پوری تفصیل سامنے نہیں تھی, تو انہوں نے گمان کیا کہ ہمارے کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہے, پیسج ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق سے نیچے اتر جائے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا, اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا. اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ میں اور حلق میں روٹ نہیں ہے, لہذا انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ ڈراپس وغیرہ اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے کہ ڈال کے حلق میں کڑوا ذائقہ محسوس ہو جاتا تو کہتے کہ ہاں یہ پہنچ گیا ہے. اگرچہ سرما استعمال کیا جا رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کے استعمال کی اجازت خود مرحمت فرما دی, تو اس کا استثناء تھا. تو اب یہ مطلب بہت سارے فقہاء ایسے ہیں اس دور کے جو مطلب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, یہ نئے نئے آ گئے ہیں اپنے مسئلے لے کر. ارے بھائی ذرا تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے. اصل میں ان چیزوں کی بنیاد کوئی مطلب علم دین کی کثرت نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کی تو بنیاد ہی اعضاء کی تشریحات پر ہے کہ اگر اعضاء کی تشریحات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے الٹی سے. لیکن اس کی 3 شرائط ہیں. نمبر 1, روزہ یاد ہو. نمبر 2, جان بوجھ کر اس کے لیے کوئی عمل اختیار کیا گیا ہو. نمبر 3, منہ بھر قے ہو. منہ بھر کا مطلب جو اتنے پریشر سے آئے اور تیزی کے ساتھ کہ آدمی منہ بند نہ کر سکے, دم جو آتی ہے, تو یہ 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا. یعنی 3 جمع ہوں گی شرائط تو روزہ ٹوٹے گا. لہذا اگر کسی کو روزہ یاد نہیں ہے اور اس نے جان بوجھ کے عمل کیا, منہ بھر قے آئی, نہیں جائے گا. روزہ یاد ہے, جان بوجھ کے عمل نہیں کیا, ویسی طبیعت بگڑی, مطلب جیسے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں وومیٹنگ ہو گئی, نہیں جائے گا.
روزہ یاد ہے، جان بوجھ کے عمل کیا لیکن بہت تھوڑی سی آئی، منہ بھر کے نہیں آئی، نہیں جائے گا، تینوں جمع ہوں گی تو جائے گا۔ اور آخری، کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کر لینا، ایک ہوتا ہے واجب ہو جانا، ایک ہے واجب کر لینا۔ واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لہذا کسی نے ویسے ہی غیر فطری طریقے سے روزہ اپنا غسل واجب کر لیا یا باقاعدہ زوجین نے جسمانی تعلق قائم کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر غسل خود واجب ہو گیا، توڑا نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے دوپہر میں کوئی نوجوان سو رہا ہو اور احتلام ہو جائے تو غسل تو واجب ہو گیا، لیکن چونکہ یہاں غسل واجب کرنا نہیں پایا گیا، یہ ہو گیا ہے، اپنی قدرت و اختیار سے نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں جائے گا، وہ غسل کرے اور اپنا روزہ کنٹینیو رکھے۔ حالت روزہ میں غرغرہ نہ کریں، ناک میں پانی نہ چڑھائیں، ورنہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی پر غسل واجب بھی ہو جائے تو وہ صرف کلی کر لے، غرغرہ نہ کرے، اور تھوڑا سا ناک میں جہاں احتیاطاً جہاں تک پانی وہ چڑھا سکے کہ دماغ کو نہ چڑھے وہاں تک پانی اوپر لے لے، باقی سانس کے ذریعے اوپر کھینچ کے نہ لے کر جائے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ کیا روزے میں آئی لینس لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ زخم سے خون نکلا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ سڑک وغیرہ پر جو ہم دھول مٹی اڑتی ہے اور بعض اوقات منہ میں بھی چلی جاتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خود بخود اڑتی ہوئی مٹی منہ میں چلی گئی یا سانس میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں داڑھی وغیرہ پر مہندی لگانا کیسا؟ جائز ہے۔ کیا تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ روزے میں باڈی اسپرے وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں۔ دور والی مسجد سے ابھی اذان کی آواز آ رہی ہے تو کھا پی سکتے ہیں؟ اذان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وقت ہو گیا تو روزہ یعنی کھانا پینا بند کر دے، صبح صادق ہو گئی۔ اب جن ملکوں میں اذان کی آواز نہیں آتی وہاں کیا کرو گے؟ ٹی وی اذان پر کرو گے جو کئی گھنٹے آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں اذانیں۔ اسی طرح یہ جیسے افطار کے لیے بھی سوال ہے کہ ابھی مغرب کی اذان نہ ہوئی لیکن سورج غروب ہو چکا ہے تو کیا افطار کر لیں یا اذان کا انتظار کریں؟ اذان تو مغرب کی نماز کے لیے ہے، افطار کے لیے ہے بھی نہیں، بالکل افطار کر لیجئے جبکہ یقینی طور پر سورج ڈوب گیا ہو۔ افطار کس چیز سے کرنا سنت ہے؟ کھجور شریف کا بھی حدیث پاک میں ذکر ہے، پانی کا بھی ذکر ہے۔ روزہ کا وقت ختم ہو چکا، اب کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، کیا روزے پر اثر پڑتا ہے؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ کھانے پینے میں تھوڑا اعتدال کریں، احتیاطیں کریں۔ روزے کی حالت میں دانت ٹوٹ گیا تو کیا روزہ بھی ٹوٹ گیا؟ جی نہیں۔ There are approximately 10 different things which break the fast, and you can categorize them into two categories. The first category is that which breaks the fast when we take it inside the body. In them, there are four things. The first is eating and drinking. Second is anything that falls in the same category as eating or drinking. Third is taking medicines, pills, or injections which are in the form of nourishment or somewhat similar to eating and drinking, including blood transfusion. The fourth is somewhat similar to kidney dialysis, where the blood is taken out, it's purified, and some nutrients are put into it and put back. The second category, that which comes out from the body, there are 6 things in them. Number 1 is sexual intercourse. Number 2 is masturbation. Number 3 is menstruation. Number 4 is postnatal bleeding. Number 5 is deliberate vomiting. And number 6 is letting out blood, somewhat similar to cupping or something similar to that. So in all, there are 10 things which invalidate the fast.